لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوتا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات امام الانبیاء افضل البشر خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے نیک اولاد کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کو بتلائی جا چکی ہیں کہ نیک اولاد کی خواہش کب کس وقت کرنی چاہیے اور نیک اولاد کے لیے کب کس وقت دعا کرنی چاہیے. آج بھی انشاءاللہ آپ کو نیک اولاد کے تعلق سے بتانا ہے کہ نیک اولاد کے تعلق سے آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی فرمائی ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جب آپ نکاح کرنے جائیں تو سب سے پہلے نیک عورت کا انتخاب کریں. ہو سکتا ہے نیک بیوی آپ کے گھر میں ہوگی اور اس سے جو ذریت پیدا ہوگی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی نیک کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بھی حمل سے ہو تو اس وقت شدت کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ذریت پیدا ہو وہ نیک اور صحیح سالم پیدا کرا دے. اس طرح کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ کہ ایک ماں باپ کو ذمہ دار ماں باپ بننی چاہیے نیک اولاد کے تعلق سے. وہ یہ کہ جب آپ خود نیک بنیں گے تو آپ کے بچے بھی نیک بنیں گے، اور جب آپ خود نیک بنیں گے تو آپ کی نیکی کا کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ نیک بنیں گے تو آپ کی ذریت، آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں واقعہ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. وہ اس طرح سے
کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلے، جیسا کہ تفصیل کے اندر میں موجود ہے کہ دونوں نکلے تاکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ باتیں بتلا سکے، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ میں آپ کو بتلاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کچھ پوچھیے گا مت۔ انہوں نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے میں ہوتا دیکھوں گا چپ چاپ سے دیکھتا رہوں گا، سنتا رہوں گا، کچھ بولوں گا نہیں۔ یہ دونوں چلے اور وہ واقعہ موجود ہے سورہ کہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں کہ کشتی پہ سوار ہوئے اور کشتی پہ جب پار ہونے لگے تو کشتی کو پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے کشتی کو کیوں پھاڑ دیا، اور اس کے بعد جو باتیں ہوئی خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتلائی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ بھائی میری پہلی غلطی ہے، میں بھول گیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، اگلے مرتبہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ چنانچہ یہ وعدہ ہوتا رہا اور دونوں آگے بڑھتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کے واقعات کو ذکر کیا۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، دونوں چل پڑے، ایک بستی میں پہنچے جہاں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ صحیح بخاری اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک بچہ ایسا تھا کہ بہت خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، تو حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان بچوں میں سے جو سب سے خوبصورت بچہ تھا اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کے گردن کو مروڑ دیا، بچہ مر گیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بچے کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہے، جو کہ معصوم بچہ، کسی نے کسی گناہ نہیں کیا ہو، نہایت خوبصورت بچہ تھا، اور بھی بچے تھے، کچھ اگر بات ہوتی تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن ایسے ہی یوں ہی لیا کر کے پکڑ کے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رہا لے گیا، انہوں نے پوچھا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی معاملے کے، جو کہ بچہ نہایت خوبصورت بھی تھا اور پاکیزہ بھی تھا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بول رہے، لیکن خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ جب میرے ساتھ میں سفر کریں گے تو آپ سے رہا نہیں جائے گا، آپ بار بار مجھ کو ٹوکیں گے، سوال کریں گے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مت ٹوکیے، مت چھوڑیے گا، لیکن آپ بول پڑے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میری غلطی ہو گئی ہے، اب آئندہ سے میں کچھ نہیں کروں گا، میں کچھ نہیں پوچھوں گا، یہ میری آخری غلطی ہے، اب اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں گا تو آپ مجھ کو الگ کر دیجیے گا۔ چنانچہ خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی دوسری غلطی کو معاف کیا اور آگے چلتے۔ اس کے بعد جب ایک بستی میں پہنچے تو وہاں بستی والوں سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ مہمان ہیں، ہماری ضیافت کیجیے، ہماری مہمان نوازی کیجیے، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ تو دونوں ایک دیوار کے پاس میں آئے تو جو دیوار ٹوٹی ہوئی، خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد سے اس دیوار کو سیدھی کھڑی کر دی۔ جب دیوار سیدھی کھڑی ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ آپ نے ایک دیوار کو کھڑی کر دیا ہے جو کہ دیوار ٹوٹ رہی تھی، ایک اچھا کام کیا آپ نے، کیوں نہ ان بستی والوں سے دیوار کھڑی کرنے کی اجرت کم از کم طلب کر لیتے، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے تو کم از کم اجرت طلب کر لیتے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ بھائی بس یہ آپ کی آخری جو آپ نے وعدہ تھا آپ سے ہمارا کہ آخری آپ نے کر لیا ہے، اب آپ اس کے بعد آپ سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں رہے گا، آپ کا معاملہ الگ، میرا معاملہ الگ، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ میں نے بچے کو قتل کیوں کیا اور میں نے دیوار کو کھڑی کیوں کر دی، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو باتیں بتلائیں ان دونوں واقعات کے تعلق سے، وہ ہمارے لیے بہت ہی رہنمائی والی بات اور ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے۔ جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ بعینہ یہی عنوان دیا گیا ہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے میں بیان کرنے والے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ فرمایا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. غلام کو جو میں نے قتل کیا اس کی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ اس کے باپ مومن تھے. اس کے باپ مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ہم ڈرے اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ اولاد جب بڑی ہو تو بڑی ہو کر کے سرکشی کرے، کفر کرے اور اپنی سرکشی اور کفری کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کافر تھا. امید تھا کہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا تو اپنے کفر کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا، اپنے ماں باپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا اور ایک آزمائش میں ڈال دیتا. لیکن چونکہ اس کے ماں باپ نیک تھے، صالح تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی نیکی کی وجہ سے اس بچے کو جو کفر کرنے والا تھا اور اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دینے والا تھا نجات دی. پوائنٹ کی بات یہ ہے، نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک حکمت کی بات بتائی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ اسی پر کان دھر لیتے ہیں، اسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں. لیکن آگے کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حکمت اور مصلحتوں کو جانتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے میں جو کچھ ہو رہا ہے رب کی مرضی کے مطابق ہم اس پر راضی اور برضا ہو جائیں، نہ اس پر چیخ و پکار کریں، نہ معاملہ مچائیں. اب آج کی تاریخ میں کوئی بچہ اگر مر جائے جو کہ نہایت خوبصورت ہو، نہایت خوبصورت ہو اور ماں باپ کا لاڈلا اور پیارا ہو، یوں ہی ایسے چلتے چلتے کچھ معاملہ ہو جائے، بچہ مر جائے، خود آپ کی آنکھیں نہیں رکتی ہیں آنسو بہنے سے کہ ایک بچہ جو کہ بہت خوبصورت تھا ایسے ہی چلا گیا، ماں باپ کا لاڈلا بچہ. لیکن وہ بچہ آگے چل کر کے کیا بنتا کسی کو نہیں پتا. تو خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ہم نے یہ مشیت کی ارادہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروردگار اس سے بہترین اولاد دے دے جو کہ نیک ہو، پاکیزہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ماں باپ کو جو بچایا اپنے اس اولاد سے جو سرکش تھی اور کفر کرنے والی تھی مومن ہونے کی وجہ سے. تو اگر ہم میں سے ہر آدمی، ہر ماں باپ ایمان والا ہو، ہر ماں باپ نیک ہو، ہر ماں باپ اگر صالح ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی قسمت کے مطابق وہ ذریت ایسی دے کہ جو سرکش ہو، کفر کرنے والا ہو، بدمعاش ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیکی کی وجہ سے یا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اولاد کو نیکی میں بدل دے، یا تو ہو سکتا ہے کہ اس اولاد کو لے جائے اور اس کی جگہ میں دوسری اولاد کو لے کر جائے جو نیک اور صالح. لیکن ہمیں اور آپ کو اس آیت کے اندر میں بتایا گیا کہ خود نیک بنیے. اگر آپ نیک بنیں گے تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی، یا اولاد نہیں ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سرکشی اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. یہ بتائی حکمت خضر علیہ السلام. تیسرا جو واقعہ ہوا کہ دیوار کو سیدھی کھڑی کر دی اور اجڑ کی طرف نہیں کیا، تو اس کے بارے میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. رہی بات اس بات کی کہ ہم نے جو دیوار کھڑی کر دی، اس کا معاملہ یہ تھا کہ دو یتیم بچے تھے، غلامین یتیمین فی المدینہ، جو کہ شہر میں رہا کرتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، جو دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اس دیوار کے نیچے میں ان کا خزانہ گڑا ہوا تھا. تو ظاہر سی بات ہے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، آگے جا کر کے دیوار اور ٹوٹ سکتی تھی،
اور خزانہ باہر آ جاتا تو چوری ہو سکتی تھی، ڈکیتی ہو سکتی تھی، یا ادھر ادھر کا معاملہ چھوڑ ختم ہو جاتا. تو جو بچے کی امانت تھی وہ بچے کی امانت محفوظ نہیں رہ سکتی تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ اللہ خلیل صاحب و تسلیم نے بتایا کہ ان کے ماں باپ نیک تھے. ان کے ماں باپ نیک تھے، گزر چکے تھے دنیا سے. ان کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے تھے لیکن نیک تھے. 2 یتیم بچے تھے اور ان کا خزانہ دفن کیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مشیت رہی کہ ہم نے اس دیوار کو سیدھی کھڑی کر دی تاکہ خزانہ محفوظ رہے، اور جب بچے آئے تو اس خزانے کو نکال لیں اور نکال کر کے اپنا پالن پوشن کریں، اپنی زندگی کی گزر بسر آباد کریں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت تھی. اس بنیاد پر کہ ان کے ماں باپ نیک تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ماں باپ نیک تھے جس کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور زندگی بھر کے لیے ایک سہارا عطا کر دیا. ان واقعات کے اندر میں قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اور آپ اگر نیک بنیں گے تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی نیک پیدا ہوگی. ہمیں اپنی اولاد کے تعلق سے نیکی کا تصور کرنی چاہیے، نیکی کا خیال کرنی چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہ بولے لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں. اپنے بچے کو سکھاتے جھوٹ مت بولو لیکن ہم خود ذرا سی بات پر جھوٹ بولتے ہیں. ہم اپنے بچے کو سکھاتے ہیں غلط چیز مت دیکھو، ٹی وی مت دیکھو، لیکن ہم خود اپنے گھروں میں ٹی وی لا کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے بچے کو یہ سکھلاتے ہیں کہ گالی مت دو لیکن ہم خود گالی دیتے ہیں. ہم اپنے بچے کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی کی غیبت نہ کریں، ہم خود کسی کی غیبت چگلی کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے تعلق سے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھیں لیکن ہم خود نماز نہیں پڑھتے. ہم اپنے بچوں کے تعلق سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم خود قرآن کریم کبھی شاعری کبھی اٹھا کر کے دیکھتے ہو. دینداری کے لحاظ سے ہم اپنے بچے کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے. ہاں اگر شاپنگ کا معاملہ ہو تو ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بچوں کو دور دور تک شاپنگ کرنے لے کے جاتے ہیں، لیکن اپنے محلے کی مسجد میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں جاتے. کہیں کوئی میلہ لگا ہوا ہو، کہیں کوئی فنکشن کا معاملہ ہو، ہم اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر کے میلے میں یا فنکشن میں لے کے جاتے ہیں، لیکن کبھی اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے کسی اسلامک اسٹڈیز یا اسلامک سینٹر میں لے کر کے نہیں جاتے. پکنک کے نام پہ دوسرے شہروں کا، دوسرے ملکوں کا یا دوسری جگہ جا کر کے پکنک مناتے ہیں، لیکن تھوڑے سے اور زیادہ پیسے خرچ کر کے اپنے بچے کو لے کر کے عمرہ پر نہیں جاتے تاکہ اپنے بچے کو عمرہ پہ لے کے جائیں اور دکھا سکے یہ دینداری ہے. ایسے دینداری ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود بدلیں اور اس کے بعد اپنے اولاد کے تعلق سے نیکی کا تصور کریں. لیکن جب ہمارا معاملہ ہی الٹا رہے گا اور ہم اپنے اولاد کی تعلق سے یہ گمان کریں گے تو معاف کیجیے آپ کی اولاد نیک نہیں ہو سکتی. آپ کی اولاد نیک ہوگی اس وقت جب آپ خود نیک بنیں گے. جب آپ خود نیک بنیں گے، جب آپ خود نماز پڑھیں گے، آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا سکھلایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کیا کرتے تھے. نبی تھے نا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے گہرے دوست تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا کر دے. خلیل ہونے کے باوجود بھی اللہ سے نیکی کی دعا کیا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو خود خلیل بن گیا ہوں، اللہ کا دوست بن گیا ہوں، اللہ کا مقرب بندہ بن گیا ہوں، مجھ سے جو ذریت پیدا ہو وہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد کچھ کافر پیدا ہو جائے اور وہ ہمارے لیے باعث زحمت بن جائے. اس لیے خلیل اللہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے تھے ربی ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار نیک اولاد عطا کیجیے. ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں
ان دعا کے اندر میں یہ اس دعا کو ضرور شامل کرے، رب حبلی من الصالحین، میرے پروردگار میری اولاد کو نیک اور مجھے نیک اولاد عطا فرمانا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دیجیے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیجیے۔ کس نے دعا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے بھی نماز پڑھنے کی دعا کرتے تھے کہ میری اولاد بھی نمازی بن جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز کے صدقے میں میری اولاد بھی نماز پڑھے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نمازی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نماز کو قبول کر کے میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے گا، نہیں، دعا کیا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، گریہ وزاری کے ساتھ میں پھوٹ پھوٹ کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا کہ آپ دیندار ہوں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذریت بھی نماز کا پابند بن جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ نماز کے پابند ہوں گے۔ آپ جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے اور دعا نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اپنے اولاد کے تعلق سے نیکی کا تصور کریں گے اور نیکی کی امید رکھیں گے تو معاف کیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ سب سے پہلے نماز اپنے آپ اپنی زندگی میں لائیے اور اپنے اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دیجیے، نماز کی تعلیم دیجیے۔ ہمارے بچے 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر کے اسکول لے جانے کے لیے چھوڑنے کے لیے لے کے جاتے۔ ہم اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے ٹیوشن اسکول میں لے آ کر کے چھوڑنے کے لیے جاتے۔ ہم اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے پتہ نہیں کہاں لے کر کے جاتے۔ ہمارا بچہ 8 سال کا ہو گیا لیکن کبھی اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں نہیں جاتے۔ بچے بیٹے اس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دیجیے۔ 8 سال 9 سال گزر جائے، آہستہ آہستہ کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا، کبھی سستی کرے گا، کبھی غفلت کرے گا، کبھی اس کو لالچ دیجیے، کبھی اس کو ہلکی سزا دیجیے، کبھی اس کو کسی بات کا لالچ دلائیے کہ ایسا کرو، نماز پڑھو گے میں تم کو یہ دوں گا۔ کسی بھی طریقے سے اس بات کے لیے آمادہ کیجیے کہ آپ کے بچے نماز کا پابند بن جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور 10 سال کا ہونے کے بعد بھی آپ اس کو مار کر اس کو کہنے سننے سے بھی نماز کا پابندی نہ کرے تو اس کو سزا دیجیے، اس کو سزا دیجیے۔ ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اپنے بچوں کو سزا دے دیتے ہیں لیکن کبھی آ کر کے اپنے گھر میں یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹے آج آپ نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ہم اپنے گھر میں آتے ہیں، بچے بیٹے آپ نے ٹیوشن کیا، اسکول گئے، آپ نے ہوم ورک بنایا، آپ نے ٹاسک کیا، فلاں ٹیچر آئے تھے، آپ یہ ساری جانکاری لیتے ہیں لیکن اپنے گھر میں گھستے ہی داخل ہوتے ہیں کبھی اس بات کی جانکاری نہیں لیتے کہ بچے یا بیٹے آپ نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ دین کے تعلق سے آپ بے پرواہ ہو جاتے، دنیا کے تعلق سے آپ کو بڑی فکر رہتی۔ ہمارے بچے ادھر ادھر نہ بڑھ کے بالکل سیدھے راستے پر چلے، جو ٹارگیٹ جو نشانہ ہے اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر ہمارے بچے نہ جائیں، محلے میں ادھر ادھر نہ بیٹھیں، کسی آوارہ دوست کے ساتھ میں نہ اٹھے گھومے پھرے، کسی غلط جگہ پہ نہ جائیں۔ ان سب کے تعلق سے ہم اپنے بچے کا کیئر کرتے لیکن دین کے تعلق سے ہم اپنے بچے کا کیئر نہیں کر پاتے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب ہم خود دین کے پابند بنیں گے اور اسلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دینداری کے نتیجے میں جیسا کہ ان موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیکی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ہماری بچی کی حفاظت کرے، ہم رہے نہ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ نیک تھے، ان کے ماں باپ نیک تھے، دنیا سے جا چکے تھے لیکن نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے سہارا بنا دیا اس خزانے کو۔
ذریعہ بن گیا. آپ کو بتایا جا چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے. یہ اولاد جو نیک اولاد ہے یہ آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. یہ ولد صالح یدعو لہ، آپ کے اچھے اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت جب آپ کے بچے نیک ہوں گے اور وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. آپ دیکھ لیجیے کیا آپ کے بچے، آپ دنیا سے گزر جاتے کبھی آپ کے بچے ہاتھ اٹھا کر کے آپ کے لیے دعا کیا کرتے؟ اس بات کے لیے آمادہ کیجیے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکیں. یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کریں گے. کس بات کے لیے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. میرے پروردگار میری اولاد کو، میری ذریت کو، میری بیوی کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. جب آپ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے بچے کی زندگی میں، اپنی زندگی میں دعا کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد، آپ کی ذریت آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرے گی. لیکن کبھی آپ دنیا کی زندگی میں اپنے اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کریا واداری نہیں کرتے اور اپنے بچی کے تعلق سے کیا سمجھ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے دعا کا ذریعہ بنیں گے. آپ اپنے بچے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے نیک اولاد کے تعلق سے. یہ میٹر بہت ہی سیریس ہے، اس کو آپ معمولی اور ہلکے میں مت لیجیے. اپنے اولاد کو اسلام سے جوڑیے، دینداری سے جوڑیے. آپ دنیا کی تعلیم دیجیے، ہر تعلیم دیجیے، دنیا کی اونچ نیچ ادھر ادھر اور طرح کی باتیں سکھائیے، لیکن دین سے اپنے بچوں کو جوڑیے. نماز کی پابندی کی تلقین کیجیے، اسلام کے احکام پر چلنے کی پابندی کیجیے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ خود اس پر عمل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان واقعات کے اندر میں بتایا کہ ہم سب نیک بنیں گے. ہم سب نیک بنیں گے تو ہماری ذریت بھی، ہماری اولاد بھی نیک ہوگی. ہم سب اگر نیک بنیں گے تو ہماری نیکی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولاد کی بھی حفاظت کرے گا اور اس کو دنیا اور آخرت میں ایک کامیاب راستہ دے گا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کو دنیا میں نجات کا اور دنیا میں زندگی جینے کا ایک سہارا بنا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری نیکی کے نتیجے میں ہمارے بچے کو کوئی نہ کوئی دنیا میں ایک راستہ دے گا کہ ہمارے بچے نیک بھی بنیں گے اور دنیا کے اندر میں اپنی منزل بھی پائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نیک ہوں گے تو آپ کی ذریت بھی نیک ہوگی، اور اگر نیک نہیں ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آپ کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہیں بنائے گا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھوا دیا، ختم کروا دیا خضر احسان و تسلیم کے ذریعے سے. تو ہمیں ان آیات میں بتایا گیا، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بتایا گیا کہ نیک بنیے، خود نیک بنیے، اور جب نیک بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، اور نماز کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کو بھی نماز کی تعلیم دیجیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے اور اپنے اولاد کو بھی قرآن کریم کے معنی اور مفہوم سمجھائیے، ان کو اسلامی واقعات بتلائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دولت اور مال و دولت سے نوازا ہے تو گاہے بگاہے ان کو عمرہ پہ لے جائیے، اسلامک سینٹر پہ لے جائیے اور ایسی جگہوں پہ لے جائیے جہاں پہ دین کی تعلیم ہوتی ہو، جہاں پہ اسلام کی رہنمائی ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خود نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہماری اولاد کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہماری ذریت اور ہماری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہماری اولاد کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اپنی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں انہیں اس بات کا اسباب مہیا فرما کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے. العالمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے پریشان ہیں العالمین تو سب کی مدد فرما. العالمین جو اپنے جائز مقاصد اور روزی روٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں العالمین تو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. العالمین اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء اور ائمہ اور دعات کی حفاظت فرما. العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.